اسی محمد رسول اللہ کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ بولتے نا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ سادات کرام سے جڑے رہو، صرف مقصد کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ تو قریب ہوتے ہیں کہ خلافت پا جائے، ایسے لوگوں کو خلافت تھوڑی ملتی ہے، آفت۔ اور کچھ لوگ اس لیے جڑ جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلے، تو چونکہ انہی کے واسطے سے پوری دنیا کو مل رہی ہے دولت، تو دنیا کی دولت مل جائے گی۔ کتنے لوگ پاک کر کے بھی انکار کرتے ہیں، پاتے ہیں انہی سے اور پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ تیرے غلاموں سے الجھن کھانے خرانے والے۔ اور سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دان ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو کتنا اچھا سلیقہ دیا ہے کہ بزرگوں سے پاؤ تو اس کو مانو کہ ہم نے پائی۔ ہم لوگ غازی کے دربار سے پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے غازی کے دربار سے پایا ہے، خواجہ کے دربار سے پاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے خواجہ کے دربار سے پایا ہے، ہم غوث اعظم کے دربار سے پاتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ ہم نے غوث کے دربار سے پایا ہے۔ اور جب ہم حضرت امام حسین کے دربار سے پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حسین اعظم سے پائے ہیں، حسن مجتبیٰ سے پاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے حسن مجتبیٰ سے پایا ہے۔ اور جب ہم مولا کائنات سے پاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم علی مرتضیٰ سے پائے ہیں، ہم نے فاطمہ سے پایا ہے تو فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سبحان اللہ ان کے در سے پایا ہے، ان کی چادر تطہیر کا ہم کو صدقہ ملا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم تو احسان شناس ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم جو پاتے ہیں ہم بزرگوں کے صدقے میں پاتے ہیں، پنجتن پاک کے صدقے میں پاتے ہیں، خلفائے راشدین کے صدقے میں پاتے ہیں، مصطفیٰ کے دربار سے پاتے ہیں، مصطفیٰ جانے آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے تو اس طریقے سے پٹ رہا ہے کہ میرے پیاروں انکار کرنے والا انکار کر سکتا ہے مگر اس کا انکار غداری ہے، احسان فراموشی ہے۔ حقیقت یہ ہے چاہے زمین ہو اس کو مل رہا ہے، مصطفیٰ سے مل رہا ہے، آسمان کو مل رہا ہے، میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے، سورج کو مل رہا ہے، میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے، چاند کو مل رہا ہے، میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے، انسانوں کو مل رہا ہے، میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے، پرندوں کو مل رہا ہے، میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے، درندوں کو مل رہا ہے، میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ انکار کرنے والوں تم انکار مت کرو مگر کیا کرو گے؟ کیا بخاری شریف سے اس حدیث کو نکال دو گے؟ بخاری شریف کے اندر بخاری شریف کیا ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو حوالہ مانگتے ہو، بخاری سے حوالہ دے دو، میں بخاری سے حوالہ دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم۔ لوگوں سنو، دیتا ہے اللہ، سنو دیتا ہے اللہ مگر بانٹتا میں بھی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا، دیتا ہے اللہ مگر بانٹتا میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کل کوئی ملا پکڑ لے اور کہے کہ ترجمہ تو غلط کر گئے، میں ان
तुमसे कहूंगा कितना सर्फ पढ़ा कितना नहव पढ़ा है, आजा मदीना यूनिवर्सिटी। इसके अंदर इन्नमा अना कासिम, इन्नमा का लफ्ज लगा हुआ है। इन्नमा का लफ्ज हस्र पैदा करता है, और याद रखिएगा हस्र करता है मगर किस पर करता है? इन्नमा अना कासिम, तो इन्नमा जिस पर दाखिल हस्र कर देता है उस पर। इन्नमा अना बेशक मैं ही कासिम बांटता हूं। एक साथ के मुताबिक देखिए यही है कि जिस पर इन्नमा दाखिल होता है उस पर हस्र करता है। तो अब माना हुआ इन्नमा अना कासिम, बांटता मैं ही बांटता हूं। अल्लाह दे रहा है, बांट मैं रहा हूं, अता फरमा रहा है अल्लाह, मगर मैं बांट रहा हूं। किसी के पास औलाद नहीं है, अल्लाह देता जरूर है मगर मेरे मुस्तफा के वास्ते से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान सूरज को चमकने के लिए रोशनी चाहिए, मुस्तफा दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है मगर बांट मुस्तफा ही रहे हैं। अब इसी तरीके से आप सिलसिला ले लीजिए, दुनिया के अंदर जो भी नेमतें हैं, दुनिया वालों को जो नेमतें मिल रही हैं, सब के सब अल्लाह की तरफ से जरूर है, मगर देने वाले मेरे मुस्तफा हैं, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जालिमों ने कहा कि जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं तो बांटते कैसे? इस शेर को भी वो नहीं समझ पाते। जब एक मामूली शेर नहीं समझ पाते तो अल्लाह के शेर मौलाए कायनात को क्या समझेंगे? और मौलाए कायनात के खानदान के इन शेरों को कहाँ पहचान? उनका दिमाग माऊफ हो चुका, भेजा पता नहीं कहाँ भेजा जा चुका, भेजा ना मालूम कहाँ भेजा जा चुका है, उन्हें पता नहीं है। कहते हैं जब मुस्तफा का हाथ खाली ही हो है तो फिर बांटते क्या है? अरे किसी को आपने शीरीनी बांटने के लिए दिया, उसने कुल बांट दिया, कुल बांट दिया, तो फिर क्या होगा? क्या कहा जाएगा? हाथ खाली है। मेरे आका किसी चीज की हाजतमंद नहीं, मेरे आका को किसी चीज की हाजत नहीं है। हाजत हमको है, आपको है, सबको है। आप लोगों में से है, हमारी माँ को है, हमारी बहनों को है, हमारी बेटियों को है, जमीन को है, आसमान को है, दुनिया की जितनी चीजें हैं इनको हाजत है। मेरे मुस्तफा को हाजत नहीं है तो मेरे मुस्तफा के हाथ में पूरी नेमतें आती है, मेरे मुस्तफा पूरी नेमतें बांट दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर बात आ गई है यही कि उनके पास जब कुछ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बादशाह होता है, जो हाकिम हुआ करता है, जो सरदार हुआ करता है, वो अपने हाथ में कुछ नहीं रखा करता है। सुना होगा उसका कोई सेक्रेटरी होता है, उसका कोई पीए होता है, वो पीए के जरिए वो सबको दिया करता है। मेरे मुस्तफा के दो पीए जमीन पर अबू बकर है, उमर है, और आसमान पे दो पीए, दो मिनिस्टर जिब्रील है, मीकाईल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो बादशाह होता है उसी के मिनिस्टर होते हैं। मेरे मुस्तफा के वजीर आया मिनस समा, मेरे दो मिनिस्टर आसमान में हैं, जिब्रील है और वजीर आया मिनल अर्द, और जमीन में मेरे दो मिनिस्टर अबू बकर उमर। तो जिस जो बादशाह हो, जिसके मिनिस्टर जमीन में भी और आसमान में भी, उसकी हुकूमत बिला शक व शुबा जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, और वो बादशाह है, बादशाह है, ऐसा बादशाह है
ہے کہ کائنات کا بادشاہ ہے، میرا نبی پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے ہے۔ اتنے میں دیکھا کیا گیا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ. Who was that? Father of Hassan Millet. You can see. Because Sayyid Sahab belong to Sayyid Hazrat Mawla Kai. So he is as son of Mawla. حضرت مولا کائنات نظر آیا۔ آپ لوگ اپنی بولی میں کہیں گے کہ دکھنے لگے، آ رہے ہیں۔ سرکار تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے، سبحان اللہ، نورانی سما ہے، اور اتنے میں مولا کائنات آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ عائشہ، توجہ پوری ہو گئی۔ جب فل اٹینشن ہو گیا، فرمایا آنے والا آ رہا ہے، دیکھو ہو سید العربی، یہ آنے والا جو آ رہا ہے معمولی نہیں ہے، یہ تو عرب کا سردار ہے، عرب کا سلطان ہے، عرب کا بادشاہ ہے۔ حضرت عائشہ بے چین ہو گئی، بے چین و بےکل ہو گئی، مضطرب ہو کر کے چہرہ دیکھ رہی ہے، گویا یہ سوچ رہی ہے کہ علی عرب کے سلطان ہیں۔ بے چین، میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں وہ سید العرب، علی عرب کے بادشاہ ہے۔ تو پوچھا تو حضور آپ کیا ہیں؟ میں تو آپ کو سمجھ رہی تھی کہ آپ عرب کے بادشاہ ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ سنو، ہوا سید العرب وانا سید العالمین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، زمین کا بھی میں بادشاہ ہوں، آسمان کا بھی میں بادشاہ ہوں، پوری کائنات کا بادشاہ ہوں۔ معلوم ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ رسول پاک کا ہم کلمہ پڑھ کر کے آج مسلمان ہیں، اور وہ رسول پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اسی کائنات میں جنت بھی ہے، لہذا میرے نبی جنت کے بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنی جنت بھی دیکھ لی ہے۔ جنت میں جنتی کون کون جائیں گے ان کے ناموں کی بھی لسٹ پڑھ لی ہے، سب کچھ میرے آقا کو معلوم ہے۔ بس دعا کرو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سید عالی نسب حسان ملت کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دیں۔ آمین ان کے دامن سے لگ کر جو ہم آج فیض اٹھا رہے ہیں، کاش محشر وہ سنگین مشکل ترین گھڑی میں بے چینی ہو تو حسان ملت کی طرف سے وسیع دامن مل جائے، اور ان کے دامن اور ان کے امامے کو پکڑنے اور ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے صدقے میں حضرت فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا سایہ مل جائے، اور ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
مقام محمود میں تھوڑی سی جگہ مل جائے، لواء الحمد کے نیچے جگہ مل جائے، اور ان کے پاکیزہ ہاتھوں سے جب جام پھٹ رہا ہو تو ہلکا سا تھوڑا سا جام ہم کو بھی مل جائے، آپ ان کو پہچانو، یہ مولائے کائنات کے خاندان سے ہیں۔ مولائے کائنات کو سمجھنے کے لیے بس ایک جملہ سن لو، مولائے کائنات اس شجاعت کا نام ہے، اس تاریخی بہادر کا نام ہے کہ جب اس کا خون عرب کی دھرتی پر بہا ہے تو پورا اسلام لگلگا اٹھا ہے، جہاں حیدر کرار نے قدم رکھ دیا ہے وہیں پر اسلام کا علم نصب ہو گیا ہے، اور وہی مولائے کائنات ہے۔ جب ان کے بدن کا خون اور ان کا لہو کربلا کی دھرتی پہ امام حسین کی شکل میں پہنچا ہے تو پورے کربلا کا فاتح، بلکہ کہو پورے عرب کا فاتح کس کو کہا گیا؟ حسین اعظم کو کہا گیا ہے، اور انہیں کا بدن، انہیں کے خون، انہیں کے جسم کا خون جب سلسلہ بسلسلہ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی شکل میں ہندوستان میں بہا ہے، بہرائچ کی دھرتی پہ بہا ہے، تو آج وہاں پر اسلام کا یہ فرد نہیں، اسلام کے افراد نظر آ رہے ہیں، جہاں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، آج پورے بہرائچ میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سترک میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، بارہ بنکی میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مبارک پور میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مئو میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور مجھے کہنے دیا جائے کہ وہ انہیں کا صدقہ ہے۔ اجمیر میں پہلے کلمہ پڑھا گیا ہے اور ممبئی میں کلمہ پڑھا گیا ہے، ہندوستان کے چپا چپا میں اسلام کو پہچانوانے والے کا نام حضرت سیدنا سالار مسعود غازی ہے، اور انہیں کے بلڈ سے رشتہ رکھنے والی ذات کا نام حسان ملت ہے، جو زندہ ہے، زندہ رہ کر بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ، ہمارا باپ زندہ، ہمارے دادا زندہ، ہمارے نانا زندہ، اور جو ہمارے خاندان سے لگا ہے وہ بھی زندہ باد، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ زیادہ ہوا، بس میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بے ترتیب چند جملے جو میں کہہ گیا ہوں عقیدت کے ساتھ ہی کہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حضور حسان ملت کے واسطے سے قبول فرمائے۔ اسٹیج پر بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے مہمانان اعظام ہیں، ہمارے حضرت علامہ منصور رضا خان صاحب رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، میں ان کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، میرا پورا وجود ان کے تشکر میں شرابور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت شاندار ایک دو لفظوں میں ہمارے محسن و کرم فرما حضرت قاری عثمان صاحب کے بارے میں فرمایا، ہماری آن کا نام ہے قاری عثمان، ہماری جان کا نام ہے قاری عثمان۔ میں بھی انہیں جملوں کو دہرا رہا ہوں، میرے وہ بہت خاص اور ایسے کرم فرما، ایسی شان والے ہیں قاری صاحب کہ بس ہمیشہ یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کی شان کو روز بڑھائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ حضور حسان ملت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہت پیارے ہیں حضرت کی بارگاہ میں، تو میں یہی دیکھ دیکھ کر کے رشک کر رہا ہوں، حسد نہیں کر رہا ہوں، رشک کر رہا ہوں کہ ان کو بارگاہ میں اتنی مقبولیت ملی ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ان کے دامن سے لگا ہوں، ان کے دامن سے لگے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے کرم فرما محسن حضرت حافظ قاری محمد سمیع اللہ امجدی میرے ہمدم ہیں، میرے ہم نفس ہیں، میرے رفیق اور کرم فرما ہیں،
وہ اس لمبے سفر میں میرے ساتھ آ گئے ہیں. بہت بڑا احسان. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.